جو شرائط کے ساتھ امام حسن نے صلح کی، معاہدہ کیا، وہ شرطیں دیکھیں، صلح کہنا غلط ہوگا، یہ معاہدہ تھا۔ انسانیت کی بقا بات چیت میں ہے۔ بڑی بڑی جنگیں آج بھی ٹیبل ٹاک کے ذریعے روکی جاتی ہیں، مگر اس طرح کی خبر کو ہر نیوز ریڈر معاہدہ کہتا ہے، صلح نہیں۔ اب بات ہو 41 ہجری کی۔ اسلامی تاریخ ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں ایک طرف امام حسن علیہ السلام تھے اور دوسری جانب معاویہ ابن ابو سفیان۔ طویل سیاسی اور عسکری کشمکش کے بعد امام حسن کو ایک انتہائی مشکل فیصلہ درپیش تھا۔ دیکھا جائے تو مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی، تاہم حالات تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ کئی افراد نے خیانت کی۔ امام حسن کے لشکر کے بعض سردار لالچ کی بھینٹ چڑھ گئے۔ ایسے حالات میں امام حسن کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک طرف نہ ختم ہونے والی جنگ جس میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہنا حتمی تھا، دوسری جانب ایک ایسی صلح جس کے ذریعے مسلمانوں کی خونریزی روک دی جائے۔ امام حسن نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ ایک معاہدہ تیار ہوا جس کی پہلی شرط قرآن و سنت کے مطابق حکومت تھی، ذاتی خواہش، قبائل انتقام یا شخصی اقتدار کے بجائے اسلامی اصولوں کے مطابق نظام کا قائم ہونا تھا۔ دوسری شرط حاکم شام کا کوئی جانشین خلیفہ مقرر نہیں ہوگا، مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے۔ تاہم اس شرط کے الفاظ کو مختلف مکتب فکر نے مختلف انداز سے نقل کیا ہے۔ تیسری شرط اہل بیت علیہ السلام، امام حسن اور مولا علی کے حامیوں کے لیے امان ہوگی، ان کے جان و مال کو تحفظ دیا جائے گا۔ شرط کا مقصد جنگ ختم ہونے کے بعد مخالفین ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائی نہ کریں گے۔ چوتھی شرط مولا علی کے شیعوں کے حقوق۔ مولا علی کے حامیوں کو شدید سیاسی دباؤ کا سامنا تھا، جس کے سبب یہ شرط درج ہوئی۔ پانچویں شرط حضرت علی کے خلاف سب و شتم کا معاملہ۔ تیرا کوئی کرائے کا خطیب ممبر پہ میرے باپ علی کو نہیں پھونکے گا۔ اس نے شرطیں پوری نہیں کی تھیں، شرطیں پوری ہو جاتی تو آج ہر ممبر سے علی پڑھا جاتا۔ یہاں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر امام حسن حق پر تھے تو پھر انہوں نے جنگ جاری کیوں نہیں رکھی؟ امام حسن جانتے تھے کہ اگر جنگ جاری رہی تو صرف حکومت کا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد باہمی جنگ میں قتل ہو سکتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے امت کے وسیع تر مفاد، خونریزی کے خاتمے اور اہل بیت کے تحفظ کو سامنے رکھا۔ رسول خدا فرماتے ہیں اگر عقل کو مجسم کیا جائے اور جسم کی حالت میں دیکھا جائے تو وہ حسن ہے۔ کتنی بڑی ہے عقل! عقل سب چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہے انسان کے۔ اگر عقل مجسم ہو تو حسن بنتا ہے۔ یہ شکست نہیں، حالات کے مطابق حکمت عملی تھی۔ حق پر قائم رہنے کے لیے ہر جنگ لڑنا ضروری نہیں ہوتی، بعض اوقات حق کی حفاظت حکمت، صبر اور دور اندیشی سے بھی کی جاتی ہے، اور اصل فتح یابی یہی ہے۔